اگر آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، لوگ آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے یا آپ کی عزت نہیں کرتے، تو میرا آج کا ولاگ آپ ہی کے لیے ہے، کیونکہ آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں ایسی 8 تلخ حقیقتیں جو کوئی بھی آپ کو منہ پر نہیں بتاتا، لیکن یہی وجوہات ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کی عزت کو خاموشی سے ختم کر دیتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی ذات میں ہی الجھ کر رہ جاتے ہیں کہ لوگ مجھے عزت کیوں نہیں دیتے، مجھے ناپسند کیوں کرتے ہیں، حالانکہ میں نے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن پھر بھی لوگ مجھے عزت نہیں دیتے۔ تو آپ کے ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جانے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، سو ویڈیو پوری دیکھیے گا، کہیں سے بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک اب سب کو سلامت رکھے۔ اچھا، آج کے ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں میں مکھن نکال رہی تھی، کافی زیادہ ملائی اکٹھی ہوئی تھی، تو سوچا اس میں سے مکھن نکال لیتی ہوں، اور سردیوں کے موسم میں نا مکھن کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قورمہ بھی بناؤں گی، تو کچن کے کچھ کام کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایسی 8 باتیں جو آج کل کے دور میں ہر انسان کو پتہ ہونی چاہیے، تاکہ لوگ آپ کو پسند بھی کریں اور آپ کی عزت بھی کریں۔ اچھا، بغیر دیر کیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات پتہ کیا ہے کہ اگر آپ ہر بات پر فوراً صفائی پیش کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو لوگ نہ ہی آپ کی عزت کریں گے اور نہ ہی آپ کو پسند کریں گے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی صفائی دیں گے تو یہ ایک اچھا عمل ہوگا، اگلا بندہ ہم سے خوش ہو جائے گا، ہم سے مطمئن ہو جائے گا، ہم اپنی کلیئرفیکیشن دیں گے، ایکسپلینیشن دیں گے، تو اگلے بندے کو ہم قائل کر لیں گے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہوتی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ خود کو ثابت کرنے کے لیے جی جان سے محنت کر رہے ہوتے ہیں، اگلے بندے کو ایکسپلینیشن دے دے کے آپ منا رہے ہوتے ہیں، یہ چیز جو ہوتی ہے نا اگلے بندے کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ اندر سے کمزور ہیں، کیونکہ آج کل کے تیزی سے بڑھتے ہوئے دور میں نا لوگ طاقتور انسان کی بات سنتے ہیں، صفائیاں نہیں سنتے۔ ہر الزام کا جواب دینا نا آپ کو معصوم نہیں بلکہ مشکوک بنا دیتا ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ خاموشی بعض اوقات سب سے مضبوط جواب ہوتی ہے۔ جو لوگ آپ کو سمجھنا چاہیں گے نا وہ صفائی کے بغیر بھی آپ کو سمجھ جائیں گے، اور جو آپ کو سمجھنا ہی نہیں چاہیں گے وہ صفائی کے بعد بھی آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے، آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کو ناپسند نہ کریں، آپ کی عزت کریں، تو اس کے لیے کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے غیر ضروری وضاحتیں کسی کو نہیں دینی۔ آپ کی جو بھی فیلنگز ہیں، آپ سب کے لیے اگر مخلص ہیں، لوگ اس بات کا غلط مطلب نکالتے ہیں نا تو نکالنے دیں، لیکن آپ نے فضول کی ایکسپلینیشن کسی کو نہیں دینی۔ دوسری بہت اہم وجہ ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر کسی کو اپنا سمجھ لیتے ہیں، اپنے دکھ سکھ کا ساتھی ہر کسی کو بنا لیتے ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہر سننے والا نا آپ کا ہمدرد نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ صرف معلومات جمع کرنے کے لیے آتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کے آس پاس جمع ہوئے ہوتے ہیں، یا بعض لوگ صرف تب تک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک ان کو آپ سے کام ہوتا ہے یا ان کا مطلب پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بار بار اپنی کمزوریاں بیان کرنا نا لوگوں کے دلوں میں آپ کا رعب ختم کر دیتا ہے، آپ کی عزت کو کم کر دیتا ہے، اور لوگ آپ کو ناپسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو انسان ہر بات پہ اپنی کمزوری دوسروں کے ہاتھوں میں پکڑا دیتا ہے نا، تو لوگ اس کو مضبوط کبھی نہیں سمجھتے بلکہ بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور ایسے انسان کو اگنور کرنا ہی پسند کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو خاموش انسان ہوتا ہے نا، لوگ اس سے بات کرنا پسند کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سنجیدہ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسان بڑا سمجھدار ہے۔ اس کے برعکس جو انسان اپنی کمزوریاں یا اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں، لوگ اس سے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، اس کی عزت نہیں کرتے اور نہ ہی اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے کرنا یہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ اپنے راز، اپنے درد، اپنی کمزوریاں صرف ان لوگوں تک محدود رکھیں جو واقعی قابل اعتماد ہیں، ہر کسی کے سامنے اپنا رونا مت روئیں۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، اتنے اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہم جتنی مرضی کسی کے لیے ایفرٹ کر لیں یا کوئی کامیابی ہمیں مل جائے نا، پھر بھی ہم خود کو اہمیت نہیں دیتے، خود کو برتر محسوس نہیں کرتے، خود کو خاص نہیں بناتے۔ آپ نے بھی اپنے سراؤنڈنگ میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، یا اگر آپ بھی ایسے کرتے ہیں نا کہ آپ نے کوئی بھی اچیومنٹ حاصل کیا اور لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، بار بار سب کے سامنے آپ کی تعریف کر رہے ہیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں بس اللہ کا شکر ہے۔ یہ کہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ یہ لفظ بولتے ہیں نا کہ نہیں اس میں کون سی ایسی بات ہوگی، یا میں نے کیا ایسا خاص کر لیا، یہ تو بس چھوٹی سی بات تھی، یہ کوئی بڑی بات تھوڑی نہ تھی، اگر آپ یہ والے جملے استعمال کرتے ہیں نا، یہ آپ کی عاجزی بالکل نہیں ہوتے، بلکہ یہ آپ کو کمتر دکھانا ہوتا ہے، آپ اپنی نظروں میں خود کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ وہی دیکھتے ہیں جو آپ خود دکھاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سنائیں گے نا کہ آپ کسی قابل نہیں ہیں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ تو عام سی بات ہے، تو سوچیں لوگ آپ کی قدر کیوں کریں گے۔ اسی لیے زندگی میں آپ نے جتنی بھی محنت کی ہے، اگر آپ کسی مقام پر پہنچ گئے، آپ نے کوئی اچیومنٹ حاصل کی ہے نا، اور لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لوگ آپ کو سراہتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، تو اس تعریف کو وصول کریں، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ویلکم کریں۔ یہ نہیں کہیں کہ کوئی بات نہیں، چھوٹی سی بات ہے، اس کو اتنا اپریشیٹ کیا کرنا، یہ اتنے کون سی اتنی سیلیبریشن کرنی، یہ بات جو ہوتی ہے نا یہ آپ کی عزت کو کم کر دیتی ہے۔ اسی لیے جو بھی آپ نے کامیابی حاصل کی ہے اس کو اپنے پورے دل کے ساتھ، بلکہ بڑے دل کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کریں، اور لوگ اگر آپ کو داد دیتے ہیں نا تو ان کی داد کو قبول کریں۔
اگلی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں اور ہم بہت سارے لوگوں کو بہت جلدی اپنے قریب آنے دیتے ہیں، اور ہماری بے وقوفی یہ ہوتی ہے، ہم یہ سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم جتنا جلدی لوگوں میں گھل مل جائیں گے نا، لوگ ہم سے اتنی ہی محبت کریں گے، ہماری اتنی ہی عزت کریں گے، اور اسی چکر میں نا ہم اپنی ہر بات ہر کسی سے شیئر بھی کر لیتے ہیں، نہ باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ رشتہ ہمارا بہت مضبوط ہو جائے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ جب آپ بغیر وقت لیے، بغیر آزمائش کیے لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کے بہت اندر تک کے معاملات بھی شیئر کر دیتے ہیں نا، تو لوگ آپ کی قدر بالکل نہیں کرتے۔ دیکھیں آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ کسی بھی انسان سے ایک دم فرینک ہو جائیں گے، اسے ہر دل کی بات کرنے لگ جائیں گے نا، تو اگلا بندہ شروع میں تو آپ میں بہت انٹرسٹ شو کرے گا، آپ کی ہر بات کو بڑے غور سے سنے گا، لیکن آہستہ آہستہ کر کے اس کی نظر میں آپ کی عزت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ کسی بھی انسان سے ضرورت سے زیادہ باتیں کرتے ہیں یا اس کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں نا، تو اگلا بندہ اپنے آپ کو کچھ الگ ہی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی بھی نیا رشتہ اگر بنتا ہے، کوئی دوست نیا بنتا ہے، تو آپ نے ایک دم سے کھل کر اپنی زندگی کے بارے میں کوئی بات شیئر نہیں کرنی۔ ہمیشہ وقت کے ساتھ جو ہے نا، وقت کے بہاؤ میں بہا کریں، ایک دم سے جذباتی ہو کے ہر کسی کو اپنے دل کا حال سنانا نا بے وقوفی ہوتا ہے۔ پانچویں غلطی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں نا، یہ ہر صاف دل رکھنے والے انسان کی غلطی ہوتی ہے۔ بھولے بھالے معصوم مخلص قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ غلطی ضرور کرتے ہیں، لیکن آج کے بعد آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، اور وہ غلطی یہ ہے کہ آپ کا رویہ حالات کے ساتھ نہیں بدلتا۔ اگر آپ بھی ایسے ہیں نا، کچھ لوگ ہر جگہ ایک جیسے رہتے ہیں، چاہے سامنے والا بدتمیز انسان ہو یا خود غرض ہو، وہ ہمیشہ نرمی دکھائیں گے، خاموشی سے برداشت کر لیں گے اور بس، اور ہر انسان کو ویلیو دیں گے، ہر انسان کی عزت کریں گے۔ دیکھیں یہ بات جو ہے نا اچھی ضرور لگتی ہے، یہ عادت اچھی ہے، مگر ہر جگہ فائدہ نہیں دیتی۔ دنیا میں ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ لوگ زبان ہی طاقت سمجھتے ہیں۔ جب آپ ہر جگہ ایک ہی لہجہ رکھتے ہیں، ایک جیسا رویہ رکھتے ہیں نا، تو کچھ لوگ آپ کی سعادت کو کمزوری بنا لیتے ہیں یا آپ کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ اسی لیے عقل مندی یہ ہے کہ انسان حالات کے مطابق نا خود کو بدل لے، نرم دل ضرور رکھے، مگر لہجے اور رویے میں نا حالات کے مطابق مضبوطی لائیں۔ جب آپ ہر کسی کے ساتھ مخلص، محبت سے، نرمی سے پیش آتے جائیں گے نا، تو لوگ آپ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہر کسی کے لیے اچھا سوچنے والے، ہر کسی کی عزت کرنے والے لوگ ان کو بہت ہلکا لے لیتے ہیں۔ اس لیے یاد آپ نے یہ رکھنا ہے کہ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا بھی نا بہت زیادہ برا ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ جب آپ ہر کسی کی ہر بات پہ جی حضوری کرتے جائیں گے، ہر کسی کے لیے اچھا سوچتے جائیں گے نا، تو لوگ آپ کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لیے حد سے زیادہ اچھا ہونا بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ اچھا اگلی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو یہ احساس دلا دیتے ہیں کہ ان کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہر بات پہ ہم دوسروں پہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں، ہر بات میں مشورہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ہر قدم پر سہارا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایون کہ ہر خوشی اور غم میں بھی نا دوسروں کی موجودگی ضروری قرار دیتے ہیں کہ وہ نہیں آئے گا تو میری خوشی ادھوری رہ جائے گی، یا اگر وہ نہیں آئے گا تو میرا غم کم نہیں ہوگا۔ اگر آپ بھی اس طرح کی توقعات دوسروں سے وابستہ کر لیتے ہیں نا، تو لوگ آپ کو عزت نہیں دیتے اور آپ کو ناپسند بھی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خود مختار ہی نہیں ہیں، آپ باوقار انسان ہی نہیں ہیں، آپ ہمیشہ دوسروں کے کندھے ڈھونڈتے رہتے ہیں، دوسروں کا سہارا ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ اپنی زندگی میں فیصلے، خوشیاں سب جو ہے نا خود کرنا سیکھیں، صرف دوسروں سے وابستہ اپنی خوشیوں کو نہ رکھیں۔ لوگ تب قدر کرتے ہیں جب انہیں آپ کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر کسی کے پیچھے خود ہی بھاگتے چلے جائیں گے تو لوگ آپ کی عزت کیوں کریں گے؟ اگلی وجہ یہ ہے کہ ہر وقت اویلیبل رہنا۔ دیکھیں اگر آپ کو کوئی کال کرتا ہے نا، فوراً سے اس کا جواب دے دیتے ہیں، تو بعض اوقات یہ بھی آپ کی عزت کو کم کر لیتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھیں، آپ کئی لوگوں کو کال کرتے ہوں گے، جب دل کرتا ہوگا وہ آپ کا فون اٹھاتے ہوں گے، دل نہیں کرتا ہوگا نہیں اٹھاتے ہوں گے، کٹ کر دیتے ہوں گے یا میسج کر دیتے ہوں گے، ابھی میں بزی ہوں جی، بعد میں بات کریں گے یا کروں گا، ایسا ہو جاتا ہے نا۔ تو آپ نے بھی یہ بات رکھنی ہے کہ ہر کام کے لیے نا فوراً ہی حاضر ہو جاتے، ہر مسئلے میں خود کو شامل نہیں کر لیتے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کی ایک کال پہ فوراً سے بھاگتے چلے جاتے ہیں نا، تو اگلا بندہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ آسانی سے دستیاب ہیں، اور جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے نا، اس کی اہمیت انسان کھو دیتا ہے۔ اور افسوس کی بات بھی یہی ہے کہ شروع سے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کو اہمیت دے، دوسروں کی عزت کرے، دوسروں کی قدر کرے، اور ہمیں کبھی یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ سب سے پہلے اپنی قدر کریں، سب سے پہلے اپنی عزت کریں، اور سب سے پہلے خود کو اہمیت دیں۔ جب تک ہم خود کی عزت نہیں کریں گے، خود کو اہمیت نہیں دیں گے، لوگ ہمیں استعمال کرتے ہی رہیں گے۔ اس لیے آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ ہر وقت اویلیبل نہیں رہنا، اپنی ترجیحات بنائیں، اپنے کچھ گول سیٹ کریں اور ان پہ محنت کریں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا مصروف لوگوں کے ساتھ چلتی ہے، محنت کرنے والوں کے ساتھ چلتی ہے، کامیاب ہونے والوں کی عزت کرتی ہے اور ان کو ہی پسند کرتی ہے۔ آٹھویں وجہ، آخری وجہ اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ جب آپ حد سے زیادہ ہر بات برداشت کر لیتے ہیں اور اپنی عزت کا خیال نہیں رکھتے نا، تو یقیناً لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ اور یہ بات جو ہے نا ہر انسان کے لیے ہے، آپ کسی بھی رشتے میں ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، والدین کا رشتہ ہے، بچوں کا رشتہ ہے، ایون کہ کوئی سسرالی رشتہ ہے، کوئی کزن کا رشتہ ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، سب سے پہلے نمبر پر نا محبت کہیں بعد میں جا کے آتی ہے، سب سے پہلے آتی ہے آپ کی عزت۔ اور اگر آج تک آپ یہ سوچتی رہی ہیں نا، یا سوچتے رہے ہیں کہ آپ کی عزت کوئی اور آ کے کرے گا، یا آپ کے والدین آپ کے حق میں بولیں گے، آپ کے بہن بھائی آپ کے بہاف میں بولیں گے،
ایون کہ آپ کا اگر شوہر آپ کے حق میں بولے گا نا تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ نے اپنی عزت کے لیے خود پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے، آپ نے خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے، کوئی بھی آ کے آپ کا سیلف ڈیفینس نہیں کرے گا، یہ آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ اسی لیے آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ ہر کسی کی ہر بات کو برداشت کرنا نا کمزوری ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ کی حدیں پار کرنے لگ جاتے ہیں۔ خاموش رہنے والا انسان جو ہوتا ہے نا آخر میں سب سے زیادہ خود ہی ٹوٹتا ہے۔ عزت وہیں رہتی ہے جہاں پہ باؤنڈری سیٹ کی جاتی ہو، جہاں پہ زیادتی نہ ہو۔ اس لیے جہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہاں پہ ضرور بولیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اپنی عزت خود کرنا سیکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے وقت کو اہم جانیں، اپنے جذبات کی قدر کریں۔ کیونکہ ہماری سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں سے آس لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں ہمیں عزت دے گا اور ہماری عزت بنے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک آپ خود کو ویلیو نہیں دیں گے، خود کی عزت نہیں کریں گے، کوئی آپ کو عزت آ کے نہیں دے گا۔ آپ اس بات کو آزما کے دیکھ لیں، اگر آپ اپنے بچوں کی برائی کرتے ہیں یا اپنی برائی کرتے ہیں، اپنے گھر کے کسی فرد کی برائی کسی کے سامنے کرتے ہیں نا، تو اگلا بندہ بڑھ چڑھ کر برائیاں کرے گا۔ اس لیے کبھی بھی اپنی ذات کو کسی کے سامنے برا مت محسوس کروائیں، اپنی عزت سب سے پہلے خود کریں، تو انشاءاللہ لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے اور آپ کو پسند بھی کریں گے۔ کیونکہ سچ یہی ہے کہ عزت مانگنے سے نہیں ملتی، عزت آپ کی زندگی میں کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنا پڑتا ہے، خود کو سنجیدہ لینا پڑتا ہے، پھر ہی جا کے دنیا کی نظر میں آپ کی ویلیو بنتی ہے، لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کو عزت دیتے ہیں۔ یہی تھا میرا آج کا ولاگ، اور یہی تھے وہ 8 پوائنٹ، 8 وجوہات جن کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کو پسند کریں، جہاں آپ جائیں آپ کی واہ واہ ہو، تو آپ نے ان 8 باتوں کا خیال رکھنا ہے، تو انشاءاللہ سب آپ کی عزت کریں گے۔ یہی تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کا کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک کر کے آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہاں پہ لیتی ہوں میں آپ سے اجازت اس پیاری سی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ایسے ہی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔